بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہلاوان دا ورلڈ آف آرکیالوجی اور میں ہوں شہزاد سلطان بلوچ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں دو حصے جہلاوان اور سراوان، ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، ان کی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ گو کہ جہلاوان کی کہانی بہت کم لکھی گئی، بہت کم محسوس کی گئی۔ جہلاوان میں تاریخ نے جو اثر اور نقوش چھوڑے ان پر بہت کم بات کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جہلاوان جو کہ براہوئی اور بلوچوں کی کا مسکن ہے، اس میں تاریخ نے بہت ساری تہذیبیں دیکھی ہیں۔ جہلاوان میں جا بجا ہمیں دفن شدہ تہذیبیں بھی ملتی ہیں جو تاریخ کے کئی راز اپنے ساتھ لے کر مدفون ہیں۔ جب ہم تاریخ کے کڑیوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہلاوان میں بلوچوں اور براہوئی یعنی بلوچ کی اس نسل سے پہلے اس سرزمین میں، اس خطے میں کون سی تہذیب آباد رہی ہے، یا پھر اس خطے میں اس خطے سے کون سی تہذیب گزری ہے۔ ماضی قریب میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تاریخ کی کتابیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مغرب سے یا مشرق سے جو بھی تہذیب یہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو نال یا جہلاوان ان کی گزرگاہ بنی، کیونکہ یہ ایسے سنگم پہ واقع ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہے اور بیچ میں سے یہ رستہ گزرتا ہے۔ لیکن اس سے قبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جزوی طور پر جا بجا ہمیں تاریخ میں ذکر تو ملتا ہے، لیکن وہ تاریخ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہاں کون سی تہذیب آباد رہی ہے۔ تو ہم جہلاوان کی اسی رخ کو تلاش کرتے ہوئے آج ایک ایسے مقام پر ہے۔ اس مقام کو کہتے ہیں اندر گوٹ۔ اندر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، براوی کا ایک لفظ ہے، اور گوٹ مطلب بستی۔ یہاں بظاہر تو ہمیں ایک ایسا ایریا نظر آتا ہے جس میں ہمیں انسانی آثار کے سوائے ان مٹکوں کے ٹکڑے کے کوئی اور نشانی نہیں ملتی، لیکن یہاں کے مقامی کہتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں پر بہت پرانی تہذیبوں کے آثار ملتے رہتے ہیں۔ یہاں سے چھوٹے چھوٹے بت یا پھر گائے کی جو گائے کی مٹی سے جو بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں وہ یہاں سے ملے ہیں۔ یہاں سے خوار بھی ملے ہیں اور یہاں مٹکوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی موجود رہتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہلاوان میں جس طرح اور بہت ساری تہذیبیں دفن ہیں، اسی طرح اس خطے میں بھی ایک تہذیب دفن ہے جس پر آج تک تلاش کرنے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی۔ ہم یہی سوال لے کے نکلتے ہیں کہ اس سرزمین میں کس تہذیب نے اپنے آثار جمائے، تو ہمیں ہندو مت اور بدھ مت کے بہت پرانے 300 سال قبل مسیح کے بھی آثار یہاں کے پہاڑوں اور ان کے یہاں بنے غاروں کے پتھروں پر جو بنے ہوئے نقوش ہیں ان میں ملتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ایک واضح ڈائریکشن نہیں دیتے کہ ہم اس تاریخ کو کہاں سے شروع کریں۔ اسی سفر کو لے کر ہم نکلے ہیں اور آج اندر کوٹ کے اس مقام پر آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔